جہاں جہاں جمہوریت کا پودا درخت بن چکا ہے، وہاں وہاں پولنگ کے بعد ہارنے والا نہ صرف جیتنے والے کو مبارکباد دیتا ہے، بلکہ نتائج کو خوش دلی سے تسلیم کر کے خود احتسابی کے عمل سے گزرتا ہے تاکہ اگلی بار زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے۔ لیکن اپنے پاکستان میں آج تک کوئی ایسا سیاسی نظام نافذ نہ ہو سکا جس پہ سب کا بنیادی اتفاق ہو کہ اب اسے ہی چلتے رہنا چاہیے۔ 70 برس میں کوئی ایسا الیکشن نہیں ہو سکا کہ جس کے بارے میں سب نے کہا ہو کہ شفاف ہے۔ سنا ہے 1970 میں ہونے والے پہلے عام انتخابات نہایت منظم اور شفاف انداز میں منعقد ہوئے اور سیاسی جماعتوں نے انتخابی نتائج کو خوش دلی سے تسلیم کر لیا، مگر حکومت وقت نے ان نتائج کو تسلیم نہیں کیا، چنانچہ اس دھاندلی کے نتیجے میں ملک ہی دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے بعد سے اب تک جتنے بھی انتخابات ہوئے انہیں حکومت یا جیتنے والے کے علاوہ کسی نے تسلیم نہیں کیا، اور کیا بھی تو یہ کہہ کے دودھ میں مینگنیاں ڈال دیں کہ ہم صرف اس لیے نتائج تسلیم کر رہے ہیں تاکہ جمہوریت آگے بڑھ سکے۔ ہمیں معلوم ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، پھر بھی ہم قومی مفاہمت کی خاطر صبر کریں گے، وقت آنے پر بتائیں گے کہ انتخابات کے نتائج کیسے چوری کیے گئے وغیرہ وغیرہ، اور پھر نئے انتخابات سر پہ آ جاتے ہیں، مگر ریں ریں وہی پرانی جاری رہتی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن کتنا کمزور ہے، مگر اسے بااختیار بنانے کی بجائے گالیاں دینا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ فوج کا مفاد کمزور جمہوریت میں ہے، مگر میں نے آج تک حکومت سے لے کے کسی بھی حزب اختلاف کو یہ مطالبہ کرتے نہیں سنا کہ امن و امان کی نگرانی پولیس کی ذمہ داری ہے، لہٰذا انتخابی عمل کو شفاف بنانے کے لیے بھی پولیس کافی ہے۔ وجہ بالکل سادہ ہے، ہر حکومت پولیس کو اردلی سمجھتی ہے، اور اپوزیشن بھی برسر اقتدار آنے کے بعد اسے ایک فعال، ایماندار اور پیشہ ورانہ بااختیار ادارے میں ڈھالنے کی بجائے اردلی ہی رکھتی ہے۔ چنانچہ فوجی آمریت کے ادوار کی مرثیہ خوانی بھی جاری رہتی ہے، اور مردم شماری سے لے کے سرسری انصاف کی فراہمی اور شفاف پولنگ یقینی بنانے تک ہر حکومت، جماعت اور فرد ہر بار محکمہ شماریات، عدلیہ یا الیکشن کمیشن پہ اعتماد کرنے کی بجائے فوج کی طرف ہی دیکھتا ہے۔ من پسند انتظامات پہ اتفاق کے باوجود ہارنے والا نتائج تسلیم نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ لاہور کے حلقہ این 120 میں ہر جماعت کی جانب سے انتخابی ضابطہ اخلاق کو ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کرنے کے باوجود جب مکمل انتخابی تصویر سامنے آئے گی تو کیا کیا تبصرے ہوں گے۔ اگر تحریک انصاف جیتتی ہے تو دوسرے نمبر پہ آنے والا امیدوار کہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ چونکہ شریف خاندان کو جمہوریت کے نقشے سے ہی مٹانا چاہتی ہے، لہٰذا یہ تو ہونا ہی تھا۔ اگر مسلم لیگ نون گزشتہ انتخابی نتائج کے برعکس ووٹوں کے کم فرق سے جیتتی ہے تو جیتنے والا کہے گا کہ شریف خاندان کے خلاف سازش عوام نے مسترد کر دی، اور ہارنے والا کہے گا کہ دیکھا، ہم نہ کہتے تھے کہ پاناما کیس کے فیصلے نے شریف خاندان کے انتخابی قلعے میں شگاف ڈال دیا۔ اگر مسلم لیگ نون پچھلے انتخاب کے مقابلے میں اس بار زیادہ لیڈ لیتی ہے تو ہارنے والا کہے گا کہ جب تمام سرکاری وسائل انتخابی مہم میں جھونک دیے جائیں گے تو حزب اختلاف کیسے جیت سکتی ہے، جبکہ جیتنے والا کہے گا کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ جیتنے والا کہے گا کہ عوام کی عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ہارنے والا کہے گا کہ ایک ضمنی انتخاب کی ہار جیت قومی انتخابی رجحان کی نمائندہ تھوڑا ہوتی ہے۔ حلقہ این 120 میں کل ملا کے 42 امیدواروں نے انتخاب میں حصہ لیا۔ آپ شرط لگا لیں کہ ان میں سے 41 انتخابی نتائج کو شفاف نہیں سمجھتے۔ ان میں سے ہر کوئی قائل ہے کہ اگر انتخابات منصفانہ ہوتے تو وہی جیتتا۔ اسے کہتے ہیں کچی عمر کی جمہوریت کا حسن۔